بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج انکوائری ہولڈ کرنے سے متعلق ہم اپنی ویڈیو کا تھرڈ پارٹ بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر ڈیلنکوینٹ آفیشل یا الزام علیہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آئی، یا اگر ایویڈنس آئی ہے تو اس کی عدم موجودگی میں گواہان کے بیان قلم بند کیے ہیں، تو ایسے بیان جو ہیں وہ غیر قانونی ہوں گے، اور یہ اس کا لافل رائٹ ہے کہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ ان پر کراس ایگزامن کر سکے اور اپنا موقف جو ہے تردید میں سامنے لا سکے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ سرونٹس END رولز 1973، اس میں کراس ایگزامینیشن کا رائٹ جو ہے وہ ڈیلنکوینٹ آفیشل کو دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 2002 SCMR پیج 433۔ کیس یہ تھا کہ ایک امپلائی تھا انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کا، جو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک طالب علم جس نے امپرسونیشن کی تھی اس کی مدد کی ہے، تو اس کے خلاف انکوائری ہولڈ نہیں ہوئی، ریگولر انکوائری ہولڈ نہیں ہوئی، صرف نوٹس دیا گیا جس میں الزامات کی تردید کی گئی۔ اس نے ہائی کورٹ میں ایک رٹ کی، اور بورڈ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے پنجاب سول سرونٹس END رولز 1975 جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لہذا انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، تو ماسٹر اینڈ سرونٹ کا پرنسپل جو ہے اپلائی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے کہ بے شک آپ نے اس کو ڈسمس کیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے میرٹس کو سامنے نہیں رکھا، اس طرح ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر کے اس کو ملازمت پر بحال کر دیا گیا۔ یہ 2005 SCMR پیج 605 ہے۔ ایک دیگر کیس بھی ہمارے سامنے آیا کہ چارج آف مس کنڈکٹ تھا، تو انہوں نے جو رولز ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، تو 2 چارجز ثابت ہو گئے۔ میجر پینلٹی ڈسمسل فرام سروس جو ہے وہ دی گئی، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری میں دی گئی، جسے ہم پریلیمنری انکوائری بھی کہتے ہیں۔ اس بندے کا موقف یہ تھا سول سرونٹ کا کہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے مجھے ایگزونریٹ کر دیا ہے، لہٰذا میرے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، تو اس طرح پرسنل ہیئرنگ کا جو رائٹ ہے اس کو وہ کیا گیا کہ وہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ سروس ٹریبیونل نے اس شخص کو، اس امپلائی کو بحال کر دیا، تو محکمے نے اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، جو خارج ہوئی۔ نظیر ہے 2004 SCMR پیج 294۔ ایک دیگر کیس یہ آیا ہمارے سامنے کہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری یا پریلیمنری انکوائری کی بنیاد پر کسی کو ملازمت سے برطرف نہیں کیا جا سکتا، اور فیکٹ فائنڈنگ انکوائری جو ہے وہ ریگولر انکوائری کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے NLR 2012 TD پیج 391۔ ایک دیگر کیس جو ہمارے سامنے آیا کہ ایک ملازم کے خلاف کچھ مبہم سے اور غیر واضح الزامات تھے، اس کی ریگولر انکوائری نہیں ہوئی، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری سامنے آئی، اسی کی بنیاد پر اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا، اور یہ بندہ ایکوٹ ہو گیا تھا کرمنل کیسز سے، لہٰذا ریگولر انکوائری جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف ہونی چاہیے۔ تو الزام یہ تھا کہ جوائننگ رپورٹ اور ٹرانسفر آرڈر دونوں ہی جعلی تھے۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس آئی، اور وہ اس قدر مضبوط تھی کہ انہوں نے ریگولر انکوائری کرنے کا کہنا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ محکمے نے بڑی سٹرونگ ایویڈنس ریکارڈ کی ہے اور سروس ٹرائبیونل نے اس کو انڈوس کیا ہے،
لہٰذا ہم اس کیس میں اس ڈیسیژن کو جو سروس ٹرائبونل کا ہے اس کو اپسیٹ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 2004 SCMR پیج 290۔ ناظرین، ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ریگولر انکوائری ایک ایسی انکوائری ہوتی ہے جس میں پراپر پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اور پارٹیز کو سماعت کا موقع دیا جاتا ہے، گواہان کے بیان قلم بند ہوتے ہیں اور تمام فارمیلٹیز مکمل کر کے فائنل ایکشن لیا جاتا ہے۔ لیکن جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہے یا پریلیمنری انکوائری ہے یا اگر کوئی پروب ہوتی ہے تو اس پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ ریگولر انکوائری کے بغیر کسی امپلائی کو بھی ملازمت سے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔